الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان کا مہینہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس مہینے میں ہمارے نفس کی، ہمارے جسم کی، ہماری خواہشات کی، ہمارے خیالات کی اصلاح ہو، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت انسان کی تربیت فرماتے ہیں، بھوک کے ذریعے سے، پیاس کے ذریعے سے، مال کے خرچ کرنے کے ذریعے سے، ان چیزوں کے ذریعے سے انسان کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے رب صائم، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوکا رہنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ چنانچہ آج ایک بات بڑی واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ روزے دار جب روزے کا حق ادا نہیں کرتا، پھر روزہ بھی اپنا حق اس کو ادا نہیں کرتا۔ یہ روزے کی وجہ سے جو روحانیت ملتی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا صلہ ہوں، تو پھر اس کے بعد اس کو وہ صلے نہیں ملتے۔ بڑی اہم، بڑی ضروری بات کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہے دو چار جملے مگر بڑے اہم ہیں۔ روزہ ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، مگر روزے کے باوجود ہمیں دوسری چیزیں اپنے ساتھ طرف کھینچتی ہیں، اپنی طرف ایسے کھینچتی ہیں کہ ہم اس کی طرف کھنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہی تو ہے سب کچھ۔ بطور مثال ایک چھوٹی سی مثال، آج پیٹرول کے دام بہت زیادہ بڑھ گئے، اب پورا دن ٹاک شو پہ بیٹھیں گے، پورا دن حکومت کو گالیاں دیں گے، پورا دن لوگوں کو برا کہیں گے۔ گھڑی کون سی پہنی ہے؟ 10,000 کی پہنی ہے، حالات بہت برے ہیں۔ گاڑی کتنے کی ہے؟ 20 لاکھ کی ہے، 40 لاکھ کی ہے، حالات بہت برے ہیں۔ سوٹ کتنے کا پہنا ہے؟ 20,000 کا، 10,000 کا، 25,000 کا، حالات بہت برے ہیں۔ غریب لوگ بھی ہیں، اور غریب لوگ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ مر جاتے ہیں، امیر لوگ ایسا نہیں کہ 4 روٹیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں جب پیٹرول کم ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ چھوٹا بچہ اپنے باپ پہ، چھوٹا بچہ اپنی ماں پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ چیز کتنی مہنگی اور کتنی سستی ہے۔ ہمیں اللہ نے قرآن میں بار بار قل حسبی اللہ، فقل حسبی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ خاص طور پہ غریب لوگ، جو ساری باتیں ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہوتے ہیں، وہ واقعتاً بہت شدید پریشان ہوتے ہیں، دودھ نہیں خرید سکتے، دوسری چیزیں، یہ پریشانی کی چیزیں ہیں، مگر اللہ نے غریبوں کو بھی قرآن میں سکھایا ہے، امیروں کو بھی قرآن میں سکھایا ہے۔ فقل حسبی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ میرے ایک دوست ہیں، ایک مسئلے میں شدید پریشان تھے، میں نے کہا کتنی عمر ہوگی؟ کہنے لگے 50 سال ہوگی۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ ان سے بھی کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں کہ 50 سال کی عمر گزر گئی، کسی کی 20 سال گزر گئی، کسی کی 30 سال گزر گئی، اللہ نے ہمیشہ روٹی کھلا کے سلایا، اللہ نے ہمیشہ کپڑا پہنا کر سلایا، اللہ نے ہمیشہ دوائی دلوائی ہے۔ ابھی بھی اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تو پھر کب کریں گے؟ پھر کب کریں گے اللہ پہ بھروسہ؟ اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ یہ وہ تو میں محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تو ہاتھ پاؤں کس نے دیے ہیں؟ ہمارے سامنے کئی ایسے مزدور ہیں، پھٹے سے گرے ہیں، سر پہ چوٹ آئی، پیرالائز ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ نے پیرالائز نہیں کیا نا، اللہ نے زندگی دی ہے۔ آج سے 10 سال پیچھے کے اخبار نکال کے دیکھ لیجئے، میں 10 سال پیچھے نہیں، میں نور الدین زنگی کی تاریخ نکال کے فتوح البلدان دیکھ لیں، علامہ ابن کثیر کے البدایہ والنہایہ دیکھ لیں۔ عوام الناس کے کیا مسئلے تھے؟ حکمران برے ہیں، مہنگائی کر دی ہے، حکمران برے ہیں، ان کو عوام کا خیال نہیں ہے، حکمران برے ہیں، انہوں نے ایسے کر دیا۔ یہ طبقہ تو ایسے ہی رہتا ہے، اور اس طبقے کو آج تک یہی چیز ملی ہے، اور جس کی وجہ سے حکمران اور عوام کی ایک جنگ چلتی رہتی ہے، ایک ناراضگی چلتی رہتی ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھ پر بھروسہ کرو، علیہ فلیتوکل المؤمنون، قرآن ہے، کوئی حدیث بھی نہیں ہے، علیہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ترجمہ میں نے غلط کیا ہے، مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، یہ میں نے غلط ترجمہ کیا ہے۔ صحیح ترجمہ کیا ہے؟ صحیح ترجمہ یہ ہے مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یہ صحیح ترجمہ ہے۔ علیہ توکلت، علیہ توکلت، علیہ جو شروع میں آیا،
اس نے ترجمہ تبدیل کیا، ورنہ اصل عربی ہے توکلت علیہ، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ توکلت علی اللہ، تو علی توکل کے بعد آتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں جا بجا فرمایا علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، فلیتوکل المتوکلون، توکل کرنے والوں کو اسی پہ بھروسہ، اپنی جیب پہ نہیں کرنا چاہیے، میرے جیب میں کچھ نہیں ہے، میں غریب ہو گیا ہوں، میں پریشان ہوں، ارے بھائی ہماری انوینٹری اتنی رکھی ہے، ہمارا یہ اتنا رکھا ہے، پھر کیوں ارے بھائی کیا پڑی ہے ان چیزوں میں، اللہ سے رجوع رکھیں، کتنا بھی چیخ لیں آپ کا وقت ضائع ہوگا، کتنا بھی احتجاج کر لیں کون سا حکومتوں پہ جورنگ نہیں ہے، لہٰذا اپنا رجوع اللہ سے بنائیے۔ رمضان ٹاک شو پہ ٹائم ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے، خبروں پہ وقت ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے، ہاں جو اس کو اپنی کمپنی کی کوئی فیزیبلٹی بنانی ہے، ظاہری بات ہے ان کو یہ کرنا پڑتا ہے، لیکن فضولیات سے اپنے آپ کو نکالیں، رمضان کے مہینے پہ اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیں، اللہ پہ بھروسہ کرنا سمجھیں۔ سب لوگ حکومتوں پہ تنقید کرتے ہیں، وہی حکومتوں کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، اس جنگل میں نہ آئے، اپنے اوقات کو بچائیں، قیمتی اوقات ہیں، ان اوقات کو ضائع نہ کریں، اپنے قلب کی تربیت کریں، دل کی تربیت کریں۔ رمضان کا مہینہ خاص اسی کے لیے آیا ہے کہ ہم نے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، ہمارے چیخنے سے، ہمارے کامنٹ پاس کرنے سے، ہمارے احتجاج کرنے سے، ہمارے جلسے کرنے سے کون سا ہمیں فرق، ہماری حکومتوں کو فرق پڑنے لگا ہے، لہٰذا اللہ پہ رجوع کیجئے۔ ہاں آپ حکومتی کارندے ہیں، آپ کسی پارٹی کے شریک کار ہیں، اس کی وجہ سے روزی چلتی ہے، ٹھیک ہے آپ اس میں شریک ہوں، جو ان کے احتجاجات ہیں اس میں شریک ہوں، مگر جس کا یہ کام نہیں ہے وہ ان چیزوں میں نہ لگے، وہ اللہ اللہ کرے، اللہ سے رجوع کرے۔ رزاق اللہ کی ذات ہے، جب 332 پہ پیٹرول تھا تب بھی اللہ نے کھلایا، اور جب 100 پہ تھا تب بھی اللہ کھلانے والے، جب 70 پہ تھا تب بھی 2 روٹی کھاتے تھے، اور اب 300 350 پہ چلا گیا تب بھی 2 ہی روٹی کھائیں گے، تو کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین۔ تو میں حالات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف اتنی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے دل کا رجوع اللہ کی طرف لگائیے، بار بار خبروں میں جانا، بار بار ایسی چیزوں میں وقت ضائع کرنا جس کو کچھ حاصل نہیں ہے، رمضان کے اوقات کو، قیمتی ترین اوقات کو ان چیزوں میں ضائع ہونے سے بچائیں۔ اللہ سے